اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ جب تم دن رات کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ سمجھتے ہو، تمہیں ایسا لگتا ہوگا جیسے کہ تم دنیا میں اکیلے رہ گئے ہو۔ دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کے دکھ، ایسا لگتا ہوگا جیسے کہ پریشانیوں نے تمہارے اوپر پنجے ہی پھیلا دیے ہوں۔ تمہیں ہر وقت دنیا کی ٹینشن ہو، اور ایسا بھی لگتا ہوگا جیسے کہ اب تو اس دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس دنیا میں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جانتے ہو، میں نے اپنی محبت سے ہار کر اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ اس نے ہر خطا سمیت مجھے قبول کیا ہے، ورنہ ہر شخص نے مجھے اپنے حساب سے تو پڑھ رکھا ہے۔ میں نیکی کی پاکیزگی کے دعوے دار تو نہیں ہوں، مگر یہاں جو بھی کرتا ہے میرے عیبوں کا تذکرہ ہی کیوں کرتا ہے۔ وقت بدل دیتا ہے ہر داستان کو، ہر انسان کو۔ جب غم گھیر لیتے ہیں سب بدلتے ہیں، پھر کوئی بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جن سے وابستہ تھی سانس، اب یہ بحال ہے۔ اللہ نصیب بھی کبھی کبھار ایسے حالات لکھ دیتا ہے نصیب میں۔ اب طلب نہیں رہی باقی آپ کی، یقین کیجئے میرا دل تو بس عادتاً ہی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ بہت دیر کر دی میں نے تجھ تک پہنچنے میں، دن رات مجھ کو بس یہی دکھ لگا رہتا ہے۔ جانتا ہوں انتظار ہے، لازم ہے انتظار بھی، مختصر تو ہو نہیں سکتا انتظار بھی، اور مختصر ہو بھی کیسے، اللہ پاک صبر کا امتحان لیتا ہے۔ سفر اتنا تو بتاؤ یہ ضبط کا راستہ اور کتنا لمبا ہے۔ محبت، التجا اور کتنے بہانے ہیں، ملاقات کے سکون کوئی نہیں۔ جو گفتگو سے ملتا ہے نا، رکھ لو چھپا کر یا رب مجھے اپنے گوش میں۔ مجھے ڈر لگتا ہے جب یہ زمانہ مجھے آوازیں کستا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منانے آئے، اسے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ، یہ چاہتے تو یہ عقیدتیں حق ہے، اس کا وہی اکلوتا حقدار ہے۔ اس کا وہ تو ناراض بھی ہو تو ہم سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی تو محبت بھی اتنی ہوتی ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں تھے، اور کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے کام ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں محبت دیتا ہے۔ وہ اپنے ہر بندے کو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جیسے وہ ہم کو سنتا ہی نہیں ہے؟ وہ جس کی دستراز میں 2 جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے کیا تمہاری تکلیف کو دور کرنا مشکل ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک دفعہ اس کے آگے ہاتھ تو پھیلاؤ، جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا، تو دوسرے سجدے میں خدا تم کو تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور دنیا کی محبت تمہارے قدموں تلے آ جائے گی۔ ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر، سبھی بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کی چاہ کے لیے تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میرے لہجے میں جتنی طرب تھی وہ شاید پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی جھکی نظروں سے ایسا لگا ہے اس کی روح میں اللہ نے سکون دے دیا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر چل دیا وہ راضی ہوگا، ہم ایک دفعہ پھر ملیں گے۔ اللہ سے دور جانے کا ڈر جتنا تو آج تمہاری آنکھوں میں تھا نا، اب بھول جاؤ کہ اللہ بھی تم کو خود سے دور کرے گا۔ ایسا ہر کس نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ تمہیں خود سے دور کرے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو سمجھو تم ہو ہی اللہ کے ساتھ۔ تو لہٰذا دنیا کی محبت کا جو تمہیں ڈر تھا، غم تھا، اب وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اب وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ساری چاہتوں سے نواز دے گا۔ تم نے ہمارے درمیان یہ فاصلہ حائل کر کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلہ ختم کر دیا ہے۔ اب وہ تمہارے بھی یقین کی لاج رکھے گا، اور ہمارے درمیان بھی جو فاصلہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔
کیونکہ دوستو اگر دنیا کی محبت ختم کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ کے رسول کی محبت ملے گی۔ اگر دنیا کی محبت دل میں رکھو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے ناآشنا ہی رہو گے۔ اگر اللہ سے محبت کرو گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو گے تو یقین کرو دنیا کی یہ جتنی بھی محبتوں نے تمہیں تڑپایا تھا یہ ساری تمہاری قدموں میں اللہ لا کے رون دے گا، اور یہ ساری محبتیں تمہاری منتیں کریں گے، اور یہ ساری محبتیں تمہاری قدموں میں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اگر یہ تمہیں مل جائے تو یہ دنیا کی محبت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ جس شخص نے تمہیں دکھ کیا، پریشان کیا، اگر تو تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں ایک بڑا مقام ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور اس دنیا میں کبھی کسی کی محبت کا مذاق مت بنانا۔ ہمیشہ اگر محبت کرو گے تو کسی کا دل نہ توڑنا، اگر نہیں محبت کر سکتے تو اس کو کسی محبت کا اشارہ بھی نہ دینا کہ اسے ایسا لگے کہ تم اسے محبت کر رہے ہو اور کل کو تم اس کا دل توڑ دو۔ ایسا بالکل مت کرنا۔ اسی لیے جو فاصلہ دیکھو تم نے کسی غیر کو دور کر کے اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ ختم کیا تھا، اب اللہ دیکھو خود کو تمہارے قریب کر کے تمہیں تمہاری جو دنیا میں محبت چھوٹ گئی تھی اس کے بھی قریب کر دے گا اللہ۔ جب وہ مان جائیں تو ساری کائنات کے سامنے حق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب وہ تمہارے بھی یقین کی لاج رکھے گا اور ہمارے درمیان بھی جو فاصلہ تھا وہ ختم کر دے گا۔ آج اکیلا جا رہا ہوں، وہ جب مان جائے گا تو ساری کائنات کے سامنے حق کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کچھ فاصلے واقعی کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہوتا انسان جیسا چاہے ویسا ہی اسے ملے، کبھی کبھی اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ زندگی تو امتحان ہی ہوتا ہے نا۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے سے انسان پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ تو سب جانتا ہے نا، تمہارا بہتر بھی جانتا ہے، تمہارا بہترین بھی جانتا ہے۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے اور سانسیں بس چلنے کا فرض نبھا رہی ہو، یوں لگتا ہے اور تم کسی بوجھ تلے دب گئے ہو، تمام راستے بند دکھائی دینے لگتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تم کو ابھی بھی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور کہہ رہا ہو میرا بندہ، اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا ہو۔ وقت وہ چاہے جتنا بھی مشکل ہو لیکن اللہ کے قریب لا کر ہی چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا کی محبت مل جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت کو ختم کر دو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے محبت کر لو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، ہمیشہ کے لیے دل میں بس جائے گی یہ محبت، یہ تھوڑی دیر کی ہی محبت تمہارے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جائے گی، اور دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ساری تمہارے قدموں تلے اللہ رون دے گا۔ ہر محبت تمہاری منتیں کرے گی، تم کسی کی منت کے حقدار نہیں ہوگے، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ اللہ سے محبت کرو تمہیں غنی بنا دے گا، تم نکاح کرو خدا تعالیٰ تمہیں غنی بنا دے گا۔ نکاح میں بھی بہت برکت ہے اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں بھی بہت زیادہ برکت ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو اور تمہیں تمہاری محبت نہ ملے، صرف ایک انتظار ضبط کا صلہ ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے اچھی سی ویڈیو پر۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔